الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا چینل دیکھنے والے تمام خوش آمدید۔ آج میں آپ کے سامنے بہترین عمل عرض کر رہا ہوں جو ماہ رمضان کی آمد ہے۔ اس کے اندر بہت بڑی برکت، رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت ہوتی ہے اور جہنم سے اللہ پاک گناہ گاروں کو آزاد فرماتا ہے۔ حضرات گھر میں ہزار عمل کیے ہوں گے، مگر یہ مختصر عمل میں بتا رہا ہوں، اس میں نہ کوئی پرہیز ہے، کوئی چیز بھی نہیں، صرف کیا کہ نماز کی پابندی کریں، رزق حلال کھائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ یہ ہر چیز کی رکاوٹ بھی ہے، ہر چیز کی پریشانی بھی ختم کرتا ہے، ہر دکھ سے محفوظ رکھتا ہے اور تمام مشکل آسان کرتا ہے۔ جادو جنات یعنی تمام بیماری سے بھی یہ عمل آپ کو محفوظ رکھے گا، گندی اور بری چیز سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اگر اس پہ کوئی عمل کرے یا کرتا رہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے صدقے سے اس کا عمل بھی بن جائے گا، اس کے بے پناہ آپ کو برکت عطا ہوگی، اور جس طرف جائے گا راحت ہی راحت اور سکون ہی سکون ملے گا، اور لوگ ادب و احترام کے ساتھ پیش آئیں گے، جو بھی بات کہیں گے وہ آپ کی مانی جائے گی۔ یار ہر مقاصد کے ہر چیز میں آپ کو یہ عمل کامیاب نظر آئے گا۔ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں سب کو آپ لکھ کر کاغذ کے اوپر لکھ کر سامنے رکھیں اور اسی وظیفے کو پڑھیں۔ جو بھی دنیا کے مقاصد ہیں دنیا اور آخرت کے، تو انشاءاللہ تعالی اس کے عمل کے پڑھنے سے سب ختم ہو جائیں گے۔ رزق نہیں ملتا تو انشاءاللہ رزق ملنا شروع ہو جائے گا۔ گھر کے اندر برکت نہیں ہے تو اس عمل سے انشاءاللہ برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ گھر کے اندر جھگڑا ہے تو اسی عمل کے صدقے سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ گھر کے اندر مصیبت ہے تو اسی عمل کے صدقے سے مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ مقصد ہے کہ جس کو آپ عمل پڑھنے سے اگر روزی میں رکاوٹ ہے، آپ کو کہیں نوکری نہیں مل رہی، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، جوان ہے، ہر چیز ہر بندہ اس کو کر سکتا ہے، اور بہترین عمل ہے اور آسان عمل ہے، اور دکان ہے تو اس عمل کو کریں، انشاءاللہ گاہکوں کا رش لگا رہے گا۔ الغرض کے ہر مقصد کے لیے، ہر چیز کے لیے یہ عمل آپ کو فائدہ دے گا۔ حضرات گرامی، اس کو اصل جو ہے نا، بے شمار آپ عمل پڑھتے ہوں گے، پڑھتے رہیں گے، بے شمار اور سوشل میڈیا میں عمل بتا رہے ہیں، مگر کچھ لوگ پڑھتے ہیں درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں، اس عمل کی رکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، بندش بھی ہو جاتی ہے۔ جس عمل کو کریں، جتنی تعداد جتنے دن بتائے گئے ہیں اتنی تعداد کے اندر اتنے ہی دن کے اندر وہ پڑھے تو پھر آپ کو مقاصد حاصل ہوگا۔ اور سب سے بڑا اس میں یہ ہے کہ یقین کامل ہو، پڑھتے وقت یقین کامل ہو، جو میں لفظ یا اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ کا نام پڑھ رہا ہوں، یا کوئی دعا پڑھ رہا ہوں، یا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، کوئی آیت پڑھ رہا ہوں، تو اس پہ یقین کامل ہونا چاہیے اللہ کی ذات پہ۔ دروازے کھولنے والا میرا کریم رب ہے، عطا کرنے والا میرا اللہ ہے، وہ جو چاہے جس کو چاہے عطا کرے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پڑھو تو راتوں رات امیر کروڑ پتی بن جائے گا، ایسے نہیں ہے، مگر اللہ چاہے تو عطا کرو، اس کے خزانے میں کمی تو نہیں ہے۔ مگر وہ زبان ہماری، وہ زبان نہیں ہماری، وہ آنکھ نہیں ہمارے، وہ ہاتھ نہیں ہمارے، وہ چہرہ نہیں جس وقت ہماری دعا قبول ہوتی، مگر دعا قبول ضرور ہوتی ہے، کچھ دنیا میں ہوتی ہے، کچھ اللہ تبارک و تعالی آخرت کے لیے جمع کرتا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے یہ جو وظیفہ میں عرض کر رہا ہوں، 3-4 اس کے اندر میں وظیفے بتاؤں گا، جو آپ کو اچھا لگے، آسانی لگے، وہ آپ کو پڑھیں انشاءاللہ۔ باقی اٹھتے بیٹھتے
بیٹھتے آپ نے درود پاک اللہ کا ذکر کرنا ہے اور استغفار پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے وظیفے پڑھنے سے اس سے کوئی زیادہ کوئی وظیفہ نہیں، جتنا بھی ہو سکے چلتے پھرتے باوضو، وضو ہے نہیں تو ہر حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے عمل شروع کریں، اپنے آپ کو پرہیز رکھیں اور باوضو رہیں۔ باوضو میں برکت ہے، راحت ہے، رزق میں اندر برکت ہے، اور کم بولیں، کم کھائیں، نماز کی پابندی کریں۔ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، چاہے مرد ہے عورت ہے، اس وظائف کے اندر نماز کی پابندی لازمی ہے، باقی اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے۔ جھوٹ سے پرہیز کریں، غیبت سے پرہیز کریں، حسد سے پرہیز کریں، تو انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ کو تیسرے دن اس عمل کا فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا، اللہ کے فضل و کرم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے صدقے سے۔ آپ کی جتنی بھی مشکل ہیں، پریشانی ہیں، اس کو آپ کاغذ میں لکھ کر سامنے رکھیں، اور آپ کا عمل بھی ہو جائے گا اور آپ کی پریشانیاں تمام مشکلیں بھی حل ہو جائیں گی۔ یہ پاک مہینہ آ رہا ہے، اس میں اس عمل کی زکوٰۃ کی نیت کریں، تاثیر کی بھی نیت کریں، تقصیر کی بھی نیت کریں، محبت بھی نیت کریں، یعنی جو بھی آپ کے مقاصد ہیں سب کی نیت کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کے بے پناہ آپ کو فائدہ نصیب ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ پہلے آپ 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھیں، ثنا اور سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 5 بار پڑھ سکتے ہیں، 7 بار پڑھ سکتے ہیں، 9 بار پڑھ سکتے ہیں، 11 بار پڑھیں۔ اس کے بعد اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھیں۔ اگر درود تنجینہ اول آخر 11 مرتبہ پڑھیں تو سب سے بہتر اور اعلیٰ ہے۔ پھر ہر روز آپ نے اسی عمل کے دوران درود تنجینہ پڑھنا ہے۔ جو پہلے دن آپ درود پاک پڑھیں گے تو آخری عمل تک، آخری دانے تک، یعنی آخری دن تک وہی درود پاک آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود تنجینہ پڑھیں۔ کوئی بھی درود ہے، اگر درود تنجینہ نہیں ہے تو کوئی اور صیغہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز والا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اور صیغہ آتا ہے وہی درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا فائدہ ملے گا۔ نماز روزے کی پابندی کریں، اور 28 دن کا عمل ہے۔ پہلا عمل جو میں بتا رہا ہوں اس کی زکوٰۃ ہے، اس کا آپ نکالیں، میرے خیال میں 4464 مرتبہ بنتا ہے 28 دن میں۔ اگر اس کا حساب آپ لگا لیں کتنے دن 28 دن کے اندر کو 1.25 لاکھ پہ تقسیم کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ اس کے عامل اور کامل بن جائیں گے۔ تو انشاءاللہ جب وہ عمل پڑھیں گے، کسی کے لیے بھی دعا کریں گے، انشاءاللہ فوراً ہی دعا قبول ہو جائے گی۔ عمل بالکل آسان ہے، طریقہ بھی آسان ہے، زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ اس عمل کے آپ نے اور ویڈیو بھی دیکھی ہوں گی، مگر مختصر عمل میں بتا رہا ہوں۔ پہلا عمل ہے، اس کو آپ نے، وہ عمل کون سا ہے؟ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، تصور آپ ہر چیز کا رکھنا ہے، یقین کامل ہو تو انشاءاللہ اس عمل پڑھنے سے تذکیر بھی ہوگی، محبت ملے گی، رزق بھی ملے گا، گاہکوں کا رشک بھی رہے گا، اور عامل اور کامل بھی بن جائیں گے، زبان بھی اللہ کے ذکر سے تر ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو عمل کیا ہے؟ آپ نے پہلی رمضان سے لے کر 28 رمضان تک آپ نے عمل پڑھنا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ایسے پڑھیں تو بہتر ہے۔ اگر اس کے ساتھ اور آپ الفاظ ملا لیں، جیسے یا حنانو، یا منانو، یا حیو، یا قیوم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا حنانو، یا منانو، یا حیو، یا قیوم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اگر اس کو ساتھ ملا لے تو سونے پہ سہاگا ہے اور بہترین عمل ہے۔ اس کے اندر اسم اعظم ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا عمل بن گیا، اور کسی چیز کا اس کو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، اسی پہ ہر مقاصد، ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ جس کسی کے لیے بھی دعا کرے گا، یا پانی کو پر دم کر کے دے گا، یا تویز اس کا بنا کے دے گا، اس آیت پاک کو 5 مرتبہ لکھ کر کسی کو دے گا، انشاءاللہ وہ گلے میں پہنے، رزق کی برکت اور بیماری کے لیے شفا
یعنی ہر دکھ کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر مقاصد کے لیے اس آیت کو 5 بار، 7 بار، 9 بار یا 11 بار اس کو لکھ کر کسی کو بھی دیں گے، ایک پینے کے لیے اور ایک بازو میں رکھنے کے لیے یا گلے کے اندر رکھنے کے لیے دیں گے، تو انشاءاللہ اس کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ سب سے بڑی بیماری سے چھٹکارا ملے گا، یعنی سر کے درد سے لے کر تمام بڑی بیماریاں اس کے پڑھنے سے، اس کے لکھنے سے، اس کو پہنانے سے، اس کو پینے سے بیماریاں شفا ملے گی، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے جود و کرم سے۔ یہ ہوگا پہلا عمل 28 دن کا 1.25 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس میں پرہیز کوئی نہیں ہے، مرد بھی پڑھ سکتا ہے، عورت بھی پڑھ سکتی ہے۔ اگر عورت کے لیے ناغے کے دن آ جائیں تو کوئی سی نہیں، آپ نے صرف ذکر سمجھ کے پھر اس کو عمل کرنا ہے، قرآن پاک کی نیت نہیں کرنی۔ ویسے آپ پڑھیں تو قرآن پاک کی نیت بھی کی رہیں اور ذکر وظائف کی نیت کریں، تاکہ دونوں آپ کو ثواب ملے۔ یہ ہے پہلا وظیفہ۔ اگر اب کوئی مقصد ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، رشتہ نہیں ہوتا، کوئی بندش ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، نوکری ملتی، تو اس کو آپ کو پھر آپ عمل مکمل نہیں کر سکتے، اس کو 1100 مرتبہ پڑھیں 28 دن تک یا 40 دن تک۔ کام آپ کا تیسرے دن ہو جائے، 7ویں دن ہو جائے، 11ویں دن ہو جائے، آپ نے عمل 40 دن 28 دن پورا کرنا ہے۔ یہ دوسری ترتیب، اور تیسری ہے اس کو آپ نے 786 مرتبہ پڑھنا ہے ہر مقاصد کے لیے۔ یہ انشاءاللہ تمام مشکل آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اس کو اگر 500 مرتبہ آپ رکھیں ڈیلی کا ورد تا زندگی، تو انشاءاللہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی۔ جب پڑھیں گے تو پڑھنے کے بعد دعا کریں گے، فوراً آپ کی دعا اللہ کے دربار میں قبول ہوگی۔ آخری اور مختصر وظیفہ، اس کو 313 مرتبہ پڑھیں ساری زندگی کے لیے، کوئی اور وظیفہ نہ پڑھیں، تو اللہ کریم قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تبارک قدرت کے صدقے آپ تمام مقاصد حل ہو جائیں گے۔ پر کوئی وظیفہ، کوئی پریشانی، کوئی چیز بھی پڑھ رہے ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں اس کا صدقہ دے کر۔ اسی کو آپ یقین کے ساتھ پڑھ لیں اور تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کے مقاصد کیسے حل ہوتے ہیں، کیسی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں اور تمام مشکل حل ہو جائیں گے۔ جب آپ کا 28 دن کا عمل پورا ہو جائے، 1.25 پوری ہو جائے، تو اس کو آپ اپنی یعنی طاقت مطابق 313 پڑھ سکتے ہیں، 500 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 786 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 111 مرتبہ بھی آپ ساری زندگی کے لیے رکھیں، تاکہ آپ کا وہ وظیفہ جاری رہے۔ اگر کوئی مقصد آ جائے تو پھر اس کو آپ کوشش کریں کہ 786 یا 1100 مرتبہ پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کریں، یا اپنے نام کے اعداد نکال کر یا والدہ کے اعداد نکال کر پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مقاصد جلدی پورا ہو جائے گا۔ آپ کو روحانیت کی ترقی ملے گی، دنیا بھی ملے گی۔ تو یقین کامل کے ساتھ اس کو آپ پڑھیں۔ اس کے جب آپ ختم ہو جائے تو آخر میں یہ دعا 3 بار ضرور پڑھیں گے، اللہم انا نسألک رزقا کریما، اللہم انا نسألک رزقا کریما، اللہم انا نسألک رزقا کریما۔ یہ 3 بار ہر دعا جو مانگے تو اول آخر پڑھ لیا کرے، تو انشاءاللہ بے حساب اللہ تبارک و تعالی رزق عطا فرمائے گا۔ اس سے پڑھنے سے بہت بڑے فائدے ہیں، بہت بڑی برکت ہے، اور آپ کو سکون اور راحت ملے گی۔ گھر کے اندر برکت، اولاد کے اندر برکت، اور کاروبار کے اندر برکت، لوگ ادب و احترام کے ساتھ پیش آئیں گے، ہر بات آپ کی مانی جائے گی اس عمل پڑھنے سے۔ یہ سر میں مختصر آپ کو اس کی فضائل بتائی ہیں، اس کے بے شمار ہزار لاکھوں فائدے ہیں۔ یقین کامل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تو دیکھیں گے پھر آپ انشاءاللہ تعالی اس پڑھنے سے آپ کو کیا کچھ ملتا ہے، دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی۔ تو اللہ کی رضا کی خاطر اس کو آپ پڑھیں، اور اٹھتے چلتے بیٹھتے اس کا ورد بھی رکھیں، درود و پاک پڑھیں، استغفار کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ تو میری طرف سے سب کو اجازت ہے، اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، صرف کیا ہے کہ نماز کی پابندی ہے، رزق کے حلال کمائیں، اور آنکھوں کا پرہیز کریں، زبان
جھوٹ سے پرہیز کریں، حسد بغض سے پرہیز کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا قلب بھی جاری ہو جائے گا، آپ کی روحانیت بھی طاقت ملے گی، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ تو اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔